زندگی کے سفر میں ہمیں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان آپ کی توجہ، آپ کے وقت اور آپ کی توانائی کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہمیں تازہ دم کرنے کے بجائے ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لوگ ہم سے ہماری توانائیوں کو چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہیے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلق کو کم یا ختم کر دینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان 8 قسم کے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن سے تعلق رکھنے کے بارے میں آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کیا یہ تعلق رکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو ان 8 طرح کے لوگوں میں جو سب سے پہلی ٹائپ ہے وہ ہے انرجی ویمپائرز۔ انرجی ویمپائرز یہ انگلش کا ایک لفظ ہے۔ انرجی یعنی کہ ہماری توانائی، اور ویمپائر یعنی کہ جیسے کوئی چڑیل ہوتی ہے یا ڈائن ہوتی ہے یا کوئی ایسی مخلوق جو آپ سے آپ کا خون چوس لیتی ہے۔ اسی طریقے سے انرجی ویمپائرز جو ہیں وہ آپ سے آپ کی انرجی کو چوس لیتے ہیں۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں سے سامنا کیا ہے جو جہاں بھی جائیں وہاں سے ہر مثبت چیز کو، ہر مثبت انرجی کو جیسے کہ چوس لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی توانائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر ملاقات کے بعد آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور یہ اکثر ایسے لوگ جو ہیں وہ منفی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کی تھنکنگ پیٹرنز جو ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کرٹیسائز کرنے سے اور تنقید کرنے سے باز نہیں آتے، اور بہت ہی کم ہوتا ہے کہ یہ کوئی تعمیری، کوئی کنسٹرکٹیو یا کوئی خوشگوار بات کریں۔ نفسیات میں انہیں انرجی ویمپائرز کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے انرجی ویمپائرز کی تھوڑی سی ڈرامائی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل درست انداز میں ان لوگوں کے بارے میں ان کو ڈیفائن کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت جو ہے اس کے اوپر اس قدر برا اثر ڈالتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ کی انرجی کو ایسے چوس لیتے ہیں جیسے جسم میں سے خون چوس لیا جائے اور جسم جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ سوچئے زندگی میں ویسے ہی بہت سارے چیلنجز اور مشکلات تو ہر کسی کو درپیش رہتے ہی ہیں، تو کیا آپ کو اپنی زندگی میں مزید منفی پن کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار یہ بہتر ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے جو شکایت کرنے والے ہیں، تنقید کرنے والے ہیں اور ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو تھکا دیں گے۔ تو آپ ان سے تعلقات کے اوپر غور رکھیے کہ کیا واقعی آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں ہمیشہ شکایت کرنے والے۔ میں آپ کو اپنے ایک دوست کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہر بات چیت جو ہے وہ شکایت سے بھری ہوتی تھی، چاہے وہ شکایت اس سے اسی نوکری کے بارے میں ہو، یا موسم کے بارے میں ہو، یا حالات کے بارے میں ہو، یا پولیٹکس کے بارے میں ہو، یا اس کے نیبرز کے بارے میں ہو، یا اس کی فیملی کے بارے میں ہو۔ اس کے پاس ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی شکایت ضرور موجود رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ہر وقت شکایت کرتے ہیں انہیں کبھی بھی کچھ بھی پسند نہیں آتا۔ نفسیات میں ایسے لوگوں کو کرونک کمپلینرز کہا جاتا ہے۔ گویا انہوں نے ایک ایسی اینک پہن رکھی ہوتی ہے جس سے صرف اور صرف ہر چیز کے، ہر رشتے کے منفی پہلو نظر آتے ہیں۔ تو اس دوست کے ساتھ کچھ وقت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ میل جول رکھنے سے میری اپنی سوچ جو ہے وہ منفی ہونا شروع ہو گئی، میرے موڈ کے اوپر بڑے برے اثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور میں اپنی زندگی کی اچھی چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا بھولتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار اپنے ذہنی سکون کے لیے میں نے اس دوست سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ شروع میں یہ فیصلہ مشکل تھا، لیکن لانگ ٹرم کے اندر مجھے احساس ہوا کہ میرا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ تو میرے اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ اپنی شکایات سے آپ کی انرجی کو نیچے لے کر آ رہا ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ آپ اس سے تعلق رکھنے پہ دوبارہ غور کیجیے۔ اس کے بعد تھرڈ ٹائپ کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں جو کہ یک طرفہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ صرف ون سائیڈڈ باتیں کرتے ہیں۔ گفتگو کا مقصد جو ہوتا ہے
وہ دو طرفہ تبادلہ خیال ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں سے بات کرنا جو کہ صرف یک طرفہ بات کرتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے کہ آپ ایک طرفہ ٹریفک جیم کے اندر پھنس گئے ہیں اور آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہمیشہ انہی کے بارے میں ہوتی ہے، ان کے تجربات، ان کی فیلنگز، ان کی کامیابیاں یا ان کی ناکامیاں یا ان کے مسائل، لیکن بات چیت صرف ان کے بارے میں ہوگی. تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، جو لوگ گفتگو میں صرف اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، انہیں دوسروں کی نظر میں کم پسندیدہ اور کم پرکشش سمجھا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ گفتگو کے اندر توازن بہت ضروری ہے. اپنے تجربات اور اپنی کامیابیاں بانٹنا اچھی چیز ہے، ہم شیئر کر سکتے ہیں، مگر دوسرے شخص کی زندگی میں دلچسپی لینا بھی اتنا ہی اہم ہے. تو اگر آپ خود کو ہمیشہ سننے والے کی حیثیت میں پاتے ہیں اور گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ ون سائیڈڈ یا یک طرفہ رہتی ہے، تو شاید یہ وقت ہے کہ آپ اس تعلق پہ دوبارہ غور کریں. ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا جنہیں دو طرفہ بات چیت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتے ہیں. ان 3 لوگوں کے بعد جو لسٹ کے اوپر چوتھی ٹائپ آف پرسنالٹی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. کبھی آپ نے ایسے دوست کا سامنا کیا ہوگا کہ جو زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ مقابلے کی نظر سے دیکھتا ہے. جب آپ اسے اپنی کوئی کامیابی بتاتے ہیں یا کوئی اچھی بات بتائیں گے، ان کے ساتھ شیئر کریں گے، تو وہ فوراً اپنی اس سے کسی بڑی کامیابی کا ذکر کریں گے. یہ مسلسل آپ سے آگے بڑھنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. ایون سو مچ سو کہ اگر آپ ان سے اپنی کسی تکلیف کا اظہار بھی کریں گے، تو وہ اس کے مقابلے میں اپنی اس سے زیادہ بڑی تکلیف کا اظہار آپ کے ساتھ کریں گے. اگر آپ انہیں اپنا کوئی مسئلہ بتائیں گے تو وہ اس سے بڑا مسئلہ آپ کو بتائیں گے. اگر آپ اپنی کوئی آسانی بتائیں گے تو وہ اس سے بڑی آسانی بتائیں گے. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں، آپ کی بات کو سہرائیں، آپ کو یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، چاہے وہ آپ کی تکلیف ہے یا وہ آپ کی کامیابی ہے، وہ اس کو ہمیشہ کم اہمیت دیں گے اور اس کو چھوٹا کر کے بتائیں گے. نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی جن میں دھن سوار رہتی ہے، وہ اکثر خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے کے لیے وہ ہمیشہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی یا ان کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابیاں کسی اور کے بہتر ہونے کے دعوے کی وجہ سے کم اہمیت نہیں رکھتی ہیں. تو اگر آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کا میل جول ہے جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل مقابلہ کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک سوچنے کا وقت ہے کہ کیا یہ تعلق واقعی آپ کی زندگی میں کوئی مثبت اثر ڈال رہا ہے یا آپ کی توانائیوں کو کم کر رہا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں، وہ ہیں جو صرف خوشی میں ساتھ دینے والے دوست ہوتے ہیں. زندگی چونکہ اتار اور چڑھاؤ دونوں کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور ان نشیب و فراز میں وہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں، وہی ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ صرف اچھے وقتوں کے ساتھی ہوتے ہیں. وہ صرف ایسے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آسانیاں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہماری پریشانیوں میں وہ کہیں نظر نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف آپ کی کامیابیوں کے اوپر تو آپ کے ساتھ خوشیاں منا سکتے ہیں، مگر مشکلات کے اندر آپ کو دکھائی نہیں دیتے. تو ایسے لوگ جن کو فیئر ویدر فرینڈز کہا جاتا ہے، جو صرف خوشی میں ساتھ دینے والے دوست ہوتے ہیں، انہیں آپ کی بھلائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ان کی موجودگی جو ہے وہ مشروط ہوتی ہے اپنے فائدے کے لیے. وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ تکلیف دہ ہے یقیناً اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ دوستی کا معیار اہم ہوتا ہے، نہ کہ دوستوں کی تعداد. یعنی کہ دوستی کی کوالٹی جو ہے وہ اہم ہوتی ہے، نہ کہ دوستوں کی تعداد اور کوانٹٹی. تو ایسے لوگوں کا ساتھ اپنائیں جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہی تعلق آپ کی زندگی کے اندر ایک بہتر فرق لا کر آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لسٹ کے اوپر ہیں 6 نمبر کے اوپر ایسے لوگ جو آپ کو احساس سے جرم دلاتے ہیں،
جو آپ کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ غلطی آپ کی ہے۔ کچھ سال پہلے میرا ایک دوست تھا جسے مجھ سے ہر وقت ایک تکلیف ہوتی تھی کہ میں اس کے لیے اویلیبل کیوں نہیں ہوں، اور وہ میرے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے احساس جرم دلاتا تھا، اور اس کے اندر یہ فن تھا کہ وہ ہمیشہ دوسرے شخص کی یا ایز اے فرینڈ میری غلطی نکالتا تھا کہ تم نے کون سا فون کیا، تم کون سا اویلیبل تھے، تم نے میرا حال چال نہیں پوچھا۔ تو اس کے پاس ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری نہ کرنے کا ایک ایسا بہانہ موجود ہوتا تھا جس سے وہ میرے لیے احساس جرم پیدا کرتا تھا یا میری غلطی میرے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے لوگ جو ہیں اکثر اپنی بات منوانے کی ان کے اندر ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو وہ یہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے۔ وہ آپ کو اس بات پہ برا محسوس کروا دیں گے کہ آپ اپنی زندگی کی پریورٹیز میں ان کو جگہ نہیں دے رہے، آپ ان کا خیال نہیں کر رہے۔ وقت کے ساتھ اس طرح کی دوستی جو ہے، جس طرح میں اپنے دوست کا بات کر رہا ہوں، تو وقت کے ساتھ ایسی دوستی آپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ جذباتی طور پر آپ کو تھکا دیتی ہے اور آپ کو ہمیشہ دباؤ میں رکھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ہمیشہ پریورٹیز دیں، کیونکہ آپ نے اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو اپنی زندگی جینے پر برا محسوس کروا رہا ہے، the way you want to live، وہ اس کے اوپر آپ کو احساس جرم دلا رہا ہے، تو شاید ایسے لوگوں سے بھی دوری اختیار کر لینا ہی بہتر ہے۔ پھر لسٹ کے اوپر ہے ہمارے پاس 7ویں نمبر کے اوپر بددیانت لوگ، ڈس آنیسٹ لوگ۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈس آنیسٹ لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ آپ کے لیے کانسٹنٹ پریشر کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت ہر چیز کو کوسچنیبل بنا دیتے ہیں۔ کسی بھی مضبوط تعلق کی بنیاد جو ہے وہ اعتماد کے اوپر ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ سچائی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی باتوں سے لے کر چھوٹی باتوں تک کسی بھی بات میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور مسئلہ صرف جھوٹ بولنے کا نہیں بلکہ اس سے تعلق میں پیدا ہونے والے عدم اعتماد کا ہے۔ بار بار کی بددیانتی آپ کو ان کی ہر بات پر اور ہر عمل پر شک میں مبتلا کر سکتی ہے، جو کہ غیر ضروری دباؤ، الجھن اور سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسے تعلقات جو کہ بددیانتی اور باہمی احترام پر مبنی نہ ہوں، اور کوئی شخص آپ کو بار بار آپ کے اعتماد کو توڑتا ہے، تو شاید یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں سے بھی اپنے تعلقات کو دور کر لیں یا کم کر لیں۔ اور لسٹ میں لاسٹ کے اوپر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ ناشکرے اور فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ زندگی میں لینے اور دینے کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ گیورز اور ٹیکرز جو ہیں، اس کا توازن، گیونگ اور ٹیکنگ کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ صرف لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ فوراً آپ سے مدد مانگیں گے، آپ سے فیورز مانگیں گے، احسان طلب کر لیں گے، مگر قدردانی، ویلیو، اپریسیشن یا گریٹیچیوڈ یا شکر گزاری، یہ جب دینے کی باری آتی ہے تو ان لوگوں کے پاس اس کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کو استعمال شدہ محسوس کرواتے ہیں، یوزڈ محسوس کراتے ہیں، اور آپ کو کم تر محسوس کرا سکتے ہیں۔ ایک رشتہ جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں ایک شخص ہمیشہ دیتا رہے اور دوسرا صرف لیتا رہے۔ رشتے جو ہیں وہ لیے اور دیے کا نام ہوتے ہیں، اور باہمی احترام کے رشتے جو ہیں اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک چلتا رہتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا وقت، آپ کی توانائی اور آپ کی کوششیں جو ہیں وہ قیمتی ہیں، اور آپ ایسے تعلقات کے مستحق ہیں جہاں آپ کو مہربانی کی اور قدر سے آپ کو دیکھا جائے، آپ کے لیے اپریسیشن ہو، جہاں آپ سکون محسوس کریں، اور جو کچھ آپ کریں، جو کسی کے لیے آپ اچھا کریں، اس کا آپ کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص مسلسل آپ کی کوششوں کو نظر انداز کرتا ہے تو آپ کو ایسے شخص سے اپنے تعلقات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے 8 لوگوں کا ذکر کیا، اب جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں کہ جو میں نے آپ کو 8 ٹائپس بیان کی، تو ہمیں یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہم ان 8 طرح کے لوگوں کے رویوں کو کاپی نہ کریں۔ کوئی ہمارے بارے میں ایسا نہ سمجھے، اور یہ 8 ٹائپ کون سی تھیں؟ کہ کوئی ہمیں انرجی ویمپائر نہ سمجھے،
ہمیں شکایت کرنے والا نہ سمجھے ہمیشہ، یا ہم یک طرفہ باتیں کرنے والے نہ ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ مقابلہ کرنے والے لوگوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔ اور جو صرف خوشی میں ساتھ دینے والے لوگ تھے، فیئر ویدر فرینڈز تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دکھ اور سکھ میں اپنے تعلقات کو نبھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ احساس جرم دلانے والے لوگ، جو کہ ہر وقت دوسروں کو کمپلین اور بلیم کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کریں۔ اگر کوئی ہمارے لیے وقتی طور پہ اویلیبل نہیں ہو پا رہا، تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم نے بددیانت لوگوں کی بات کی، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایمانداری جو ہے وہ ریلیشن شپ کے اندر ایک بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اور پھر فائنلی ہم نے بات کی تھی ناشکری اور فائدے اٹھانے والے لوگوں کی۔ تو ہمیں بھی اپنے ریلیشن شپس کے اندر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری اور قدردانی جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔